أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک امیج بھیجی ہے اور اس میں موجود ایک روایت کے متعلق پوچھا ہے کہ کیا وہ درست ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی شخص نماز میں داڑھی نہ چھپائے کہ داڑھی چہرے سے ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ روایت امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور اس کے الفاظ ہیں، لا یغطین احدکم لحیتہ فی الصلاۃ فإن اللحیۃ من الوجہ۔ یہ روایت ضعیف ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں حدیث نمبر 5754 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے، اس کی تخریج نقل کی ہے اور اس کے بعد اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا اور وجہ ضعف بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند تاریک ہے۔ مزید یہ کہ یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی روایت کی جاتی ہے، چنانچہ التلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 54 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قولہ روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا غطى لحیتہ وهو في الصلاة فقال اکشف لحیتک فإنها من الوجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی داڑھی کو نماز کی حالت میں چھپا رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم اپنی داڑھی کو کھول لو، یعنی اس کو ظاہر کرو، چھپاؤ مت، کیونکہ وہ چہرے میں سے ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم اجدہ ہکذا، کہ میں نے اس روایت کو اس طرح سے نہیں پایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ میں نے اس روایت کو نہیں پایا ہے۔ اس کے علاوہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تضعیف کی ہے اور مجموع میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ابن الملقن نے البدر المنیر میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے اور اس کو غریب جدہ کہا ہے، یعنی سخت غریب ہے۔ یہ گویا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں، اور محدثین کرام نے باقاعدہ صراحت بھی کی ہے کہ اس معنی کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع کے متعلق کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ التلخیص الحبیر میں حدیث نمبر 54 کے تحت کلام کرتے وقت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کسی کا ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ روایت جتنے بھی الفاظ سے مروی ہے یا جتنے بھی الفاظ کے ساتھ یہ روایت بیان کی جاتی ہے سب کے سب ضعیف ہیں، چنانچہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرنا، شیئر کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔